یہ ہے تائی لینڈ کا بادشاہ جو برطانیہ کے کنگ چارلس سے 50 گنا زیادہ امیر ہے۔ ایلان مسک اور جیف بیزوس کو ارب پتی بننے کے لیے سالوں محنت کرنی پڑی، لیکن اس شخص نے صرف ایک دستخط سے $40 بلین بنا لیے۔ یہ ہے مہا واجرالونکون، دنیا کا امیر ترین اور پراسرار ترین بادشاہ۔ $40 بلین، اتنی بڑی رقم کے پاکستان کا پورا دفاعی بجٹ کئی سال تک چلایا جا سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ نہیں کہ وہ کتنا امیر ہے، سوال یہ ہے کہ یہ پیسہ آیا کہاں سے، اور وہ اس بے تحاشا دولت کو کن عجیب و غریب اور حیران کن عیاشوں پر اڑاتا ہے۔ یہ ہے دی ویلتھی اسٹوری۔ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں 80 سال پیچھے جانا ہوگا۔ 1932 سے پہلے تائی لینڈ میں سب کچھ بادشاہ کا تھا، لیکن انقلاب آنے کے بعد بادشاہ اور اس کے مخالفین کے درمیان ایک ڈیل ہوئی، جس کے نتیجے میں کراؤن پراپرٹی بیورو یعنی CPB وجود میں آیا، جس کا مقصد تھا پیسہ بادشاہ کے نام پر رہے گا لیکن خرچ عوام پر ہوگا۔ CPB کے پاس ملک کی سب سے بڑی کمپنیاں اور بینکوں کی ہزاروں ایکڑ زمین تھی، گویا پورا معاشی نظام انہی کے ہاتھ میں تھا۔ 70 سال تک تائی لینڈ کے مقبول بادشاہ بومی بول نے اس سسٹم کو چلنے دیا، لیکن 2016 میں ان کا انتقال ہو گیا اور اب تخت پر آیا ایک نیا بادشاہ، ان کا بیٹا مہا واجرالونکون، جس کے پلانز بالکل مختلف تھے۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت تائی لینڈ میں نہیں بلکہ جرمنی کے ایک پرتعیش ولا میں گزارتے تھے، اور وہ CPB پر ریاستی کنٹرول سے خوش نہیں تھے۔ تخت پر بیٹھتے ہی انہوں نے پہلا کام آئین کو تبدیل کر دیا، جس سے انہیں شاہی اثاثوں پر زیادہ کنٹرول مل گیا، جبکہ دوسرا کام انہوں نے وہ قانون پاس کروایا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ یہ ایک سادہ قانون تھا، اس نے CPB کو ریاستی ملکیت سے بادشاہ کی ذاتی ملکیت قرار دے دیا۔ لیکن سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ $40 بلین کی دولت ریاست سے ایک شخص کو منتقل ہو گئی اور کسی نے ایک لفظ نہیں کہا۔ یہاں آتا ہے کہانی کا سب سے تاریخی پہلو، تائی لینڈ کا بدنام زمانہ قانون لیز میجسٹے۔ یہ قانون کہتا ہے کہ اگر آپ نے بادشاہ، ملکہ یا شاہی خاندان پر تنقید کی تو آپ کو ایک الزام پر 15 سال تک قید ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی کوئی سوال تک نہیں اٹھا سکتا۔ اب ذرا سوچئے، جب ایک شخص راتوں رات $40 بلین کا مالک بن جائے تو وہ یہ پیسہ کیسے خرچ کرتے ہیں؟ یہ جواب آپ کو حیران کر دے گا۔ بادشاہ کو سفر کرنا پسند ہے، لیکن وہ پبلک کی نظروں سے دور رہ کر سفر کرتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے اپنی ذاتی ایئرپورٹس بنا رکھی ہے۔ ہم 2 یا 3 پرائیویٹ جیٹ کی بات نہیں کر رہے، بلکہ اس کے پاس 38 ہوائی جہازوں اور ہیلی کاپٹروں کی ایک پورا بیڑا موجود ہے۔ ان میں 4 جدید بوئنگ 737 اور 3 ایئربس شامل ہے۔ یہ وہی جہاز ہے جو کمرشل ایئر لائنز سینکڑوں مسافروں کے لیے استعمال کرتی ہے۔ ان جہازوں کو بادشاہ کی ذاتی خواہشات کے مطابق اندر سے تبدیل کیا گیا ہے۔ یہ بیڑا بادشاہ کو، ان کے درجنوں عملے کو اور یہاں تک ان کے 30 سے زیادہ پالتو کتوں کو، جن میں ان کا پسندیدہ کتا پوپو بھی شامل تھا، جسے انہوں نے ایئر مارشل کا عہدہ دیا تھا، تائی لینڈ سے جرمنی کسی کو خبر ہوئے بغیر لانے اور لے جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان جہازوں کو چلانے اور سنبھالنے کا سالانہ خرچہ کروڑوں ڈالر بنتا ہے۔ بادشاہ کی دولت کا سب سے متنازع استعمال اس کا دوسرا گھر ہے۔ یہ گھر تائی لینڈ میں نہیں بلکہ جرمنی میں ہے۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت اس پرتعیش ولا میں گزارتے ہیں جو دی بیوارین الپس کے دامن میں ہے۔ اس ولا کی قیمت $12 ملین سے زیادہ ہے، لیکن جب وہ اپنی اس ولا میں نہیں ہوتے تو وہ ایک پورا 5 اسٹار ہوٹل بک کرواتے ہیں۔ جی ہاں، ایک پورا ہوٹل۔ کووڈ-19 میں لاک ڈاؤن کے دوران جب جرمنی کے تمام ہوٹل بند تھے، گرین ہوٹل سونن بکل کو خصوصی اجازت پر صرف بادشاہ اور ان کے 200 سے زائد عملے کے لیے کھولا گیا تھا۔ کئی مہینوں تک بادشاہ نے اس ہوٹل کی پوری چوتھی منزل کو اپنے تفریحی کمرے میں تبدیل کیے رکھا۔ اس سب کا خرچہ تائی لینڈ کے CPB سے ادا کیا جا رہا تھا، یعنی وہ پیسہ جو کبھی عوام کا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اپنی دولت کو صرف عیاشی کے لیے نہیں بلکہ طاقت کو خریدنے اور مضبوط کرنے کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ بادشاہ بننے کے فوراً بعد انہوں نے ایک حیران کن قدم اٹھایا۔ انہوں نے بینکا کی 2 سب سے اہم اور طاقتور آرمی یونٹس کا کنٹرول حکومت سے لے کر براہ راست اپنے ذاتی شاہی دفتر کو دے دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ فوج آپ پارلیمنٹ کو نہیں بلکہ صرف بادشاہ کو جوابدہ ہوگی۔ اس کے علاوہ رپورٹ بتاتی ہے کہ وہ اپنے شاہی حرم پر بے تحاشا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ کوئی پرانی کہانی نہیں ہے۔ بادشاہ نے درجنوں خواتین کو اپنے شاہی دستے میں شامل کیا ہے۔ ان سب کو باقاعدہ فوجی رینکنگ، یونیفارم اور تنخواہیں دی جاتی ہے جو شاہی خزانے سے آتی ہے۔ یہ طاقت کا وہ مظاہرہ ہے جو پیسے کے بغیر ممکن نہیں۔ میرا آپ سے ایک ذاتی سوال ہے، اگر آپ کو ایک دن کے لیے ایسی لامحدود طاقت مل جائے جس پر کوئی آپ کا ہاتھ نہ روک سکے تو آپ سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ کمنٹ میں سچ بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا نہ بھولے اور دی ویلتھی اسٹوری کو ضرور سبسکرائب کریں۔